بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کیا کہتا ہے یہ ناصر؟ ایک زمانے میں امریکہ کے صدر رہ چکے ہیں، حالانکہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ اور رسول کیا فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں یہ پڑھا تھا کہ غسل جنابت تعبدی ہے، یعنی عقل میں تو آتا نہیں، شریعت کا حکم ہے، اس لیے غسل فرض ہے، کیونکہ منی کے نکلنے سے صرف موضع منی کو دھونا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے اس کی مزید تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ امریکہ اور برطانیہ کے ایک طبی بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس وقت منی شہوت کے ساتھ نکلتی ہے تو بدن کے ہر بال اور ہر بن میں ایک طرح کی سمیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی زہر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر رگڑ رگڑ کر نہ دھویا جائے تو بہت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے ایک مسئلے پر روشنی پڑتی ہے۔ غسل جنابت میں مالکیہ کے نزدیک دلک یعنی رگڑنا فرض ہے، بقیہ ائمہ کے نزدیک رگڑ کر نہانا یہ مسنون ہے۔ اس کی حقیقت بھی سمجھ میں آ گئی۔ سن 1340 سے 1388 تک میرے ذمے دور حدیث کے اسباق رہے۔ میں اپنے اسباق میں برابر ہی کہتا رہا ہوں، حدیث اذا قعد بین شعب اربعی، مسئلہ تو بتایا گیا شریعت کا، مگر قربان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کے آپ نے صحبت کا بہترین طریقہ بتایا۔ صحبت کے اطباء نے 20 طریقے لکھے ہیں، مگر اس کو صحبت اور صحت دونوں کے اعتبار سے سب سے بہتر قرار دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور مسئلے کے ذیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ سنو، خاص طور سے لندن والوں کے سننے کا ہے۔ انگریزوں کے مردوں اور عورتوں میں پائریا کا مرض بہت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے تحقیقات کر کے فیصلہ کیا کہ مردوں کی داڑھی اور عورتوں کے سر کے بال یہ رطوبت کو چوستے ہیں، یعنی زہریلا مادہ ہے، یہ اس کو چوستے ہیں۔ چونکہ انگریزوں کے یہاں یہ نہیں ہے، اس لیے مرد وہاں بہت پیدا ہوتا ہے، وہ مادہ سارا پھر داڑھوں کے اندر آ جاتا ہے، دانتوں میں، تو اسے پائریا ہو جاتا ہے انہیں۔ یہ اس زہریلے مادے کو سر کے بال عورتوں کے چوستے ہیں، مردوں کی داڑھی۔ ابتدائی زمانے میں ہر طرح کی چیزوں کو پڑھتا تھا، اس طرح کی چیزیں 30 سال پہلے پڑھی تھیں اور اپنے رجسٹر میں درج کر لیا تھا۔ مولانا علیمیہ کو بھی اس پر حیرت ہے۔ 1 سال تک میرا یہ معمول تھا کہ رات میں 1-1.5 گھنٹہ مشکل سے سویا ہوں۔ میں نے مولانا اعجاز علی صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں کنز دقائق کا حاشیہ لکھ رہا تھا تو 2 سال تک رات میں نہیں سویا۔ میں پندار جانا بجائے کسے کہ بے سائی ہرگز نہ جائے رسی۔ حدیث شق صدر کا ذکر آیا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو معراج سے پہلے چاک کر کے قلب اطہر کو نکالا گیا اور زمزم سے دھویا گیا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ زمزم کا پانی آب کوثر سے افضل ہے اور اس کو ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس پر اعتراضات کیے گئے ہیں۔ سر سید نے بھی اعتراض کیا کہ ایمان و حکمت ایک معنوی چیز ہے، اس کو کس طرح بھرا گیا؟ اور بعض بدتمیزوں کی تحریروں اور زبانوں سے یہ اعتراض ہم نے پڑھے اور سنے ہیں، مگر اسی زمانے میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بجلی کے ذریعے سے ایک آدمی میں 40-50 بلکہ 80 گھوڑوں کی قوت بھری جا سکتی ہے۔ پھر اس حدیث کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ علامات قیامت میں ہے کہ ایک آواز ایسی آئے گی کہ مشرق و مغرب کے سارے باشندے سنیں گے۔ آج لاسرکی نے اس کو سمجھا دیا۔ اسی طرح آیا ہے کہ محشر کی آواز سب سنیں گے۔ ٹیلی ویژن نے اس کو سمجھنا آسان بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے ایک عادت مسواک کی ہے۔ ابو داؤد نسائی میں اس روایت کے سلسلے میں کے الفاظ وارد ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان مبارک پر بھی مسواک کرتے تھے، جس کو راوی نے اس طرح بیان کیا ہے۔ در حقیقت یہ آواز کی تعبیر ہے۔ کھانسی کے لیے مسواک کو ذرا اندر کی طرف پھیریں تو یہ اس کا بہترین علاج ہے۔
میرا 20واں مرتبہ کا تجربہ ہے کہ جتنی اندر مسواک ڈالی جائے گی جمع شدہ بلغم خارج ہو جائے گا اور کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اور حکیم جو بھی کہیں، میری کھانسی کئی مرتبہ اس طرح کرنے سے ختم ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا، میرے پیاروں، سنت میں جو فوائد ہیں وہ کسی چیز میں نہیں۔ تجربہ کر لو، مگر معاند کے ساتھ نہیں۔ میرے محلے کے ایک صاحب نے، جو میرے والد صاحب اور میرے چچا جان کے دوست تھے اور میرے بھی دوست تھے، انہوں نے اپنی عزیزہ کے لیے جو بیمار تھیں، چچا جان کو خط لکھ کر تعویذ منگوایا، جوابی خط بھیجا تھا۔ چچا جان نے پتہ کاٹ کر میرے پتے پر جواب تحریر فرمایا اور اس میں ایک دعا لکھ دی کہ صبح و شام پڑھ دیا کرو، اور اگر اس دعا سے نہ اچھی ہو تو اس کا مرنا ہی اچھا ہے۔ جس کو اعتقاد نہ ہو اس کے لیے یہی حکم ہے، خواہ ہماری عقول میں یہ باتیں آئیں یا نہ آئیں، مگر حقیقت یہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، مفتی صاحب اس کا نقل کرنا کیسا ہے؟ مفتی صاحب خاموش رہے۔ فرمایا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مراد آباد تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عورت اپنے مادرزاد نابینا لڑکے کو دعا کے لیے لائی اور بہت عاجزی سے درخواست کی کہ حضرت اس پر ہاتھ پھیر دیں کہ اچھا ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اس عورت نے عرض کیا، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، آپ ہاتھ پھیر دیں۔ مگر مولانا وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ راستے میں عتاب بذریعہ الہام ہو گیا کہ تم کون اور عیسیٰ کون؟ کرنے والے ہم ہیں۔ چنانچہ مولانا واپس ہوئے اور مامی کنیم کہتے ہوئے ہاتھ پھیرا اور وہ اچھا ہو گیا۔ در حقیقت نفع پہنچانے والا حق تعالیٰ ہے، عامی لوگ اسے کیا سمجھیں؟ آج بھی روزانہ کے معمول کے مطابق بہت سے لوگ بیعت ہوئے حضرت والا سے۔ اس سے فراغت کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا، بیعت ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی مدرسے میں کوئی طالب علم داخلہ فارم داخل کرے۔ اگر وہ داخلہ فارم داخل کر کے محنت نہ کرے تو وہ علم سے کورا رہے گا۔ اسی طرح اجازت گویا مدرسے کی سند فراغ ہے، یعنی طالب علم میں ایک خاص استعداد پیدا ہو گئی۔ جس طرح مدرسے کی سند اس بات کی ضمانت ہے کہ تم میں پڑھانے کی استعداد پیدا ہو گئی ہے، لیکن اگر کوئی سند لے کر کھیتی باڑی شروع کر دے تو ضائع ہو جائے گا۔ اجازت پڑھانے کے لیے ہوتی ہے، جو لوگ اس کے بعد سمجھ گئے کہ میں کچھ ہو گیا وہ کھو گئے اور گڈھے میں گر گئے۔ اگر کچھ کر لے تو یہ ترقیات کا ذریعہ ہے۔ اگر کہہ دوں کہ اللہ کی طرف سے اس بات کی شہادت ہے کہ تم میں اہلیت ہے،